السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے احکام و مسائل میں ایک اہم سوال ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو اونٹ کم سے کم 5 سال، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ بھینس، پاڑے وغیرہ جو اس کی دوسری جنس ہے وہ 2 سال، ان سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ ہو، افضل ہے۔ بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ 1 سال، اس سے زیادہ ہو، افضل ہے۔ دمبا اور بھیڑ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن وہ بہت فربا ہے، صحت مند ہے، دور سے دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو دمبے کے لیے خاص حکم ہے اور بھیڑ کے لیے کہ اس کی قربانی جائز ہوگی۔ رہا بکرا، اگر 1 سال کا مکمل نہیں ہے، کتنا بھی اونچا ہو، ہائٹ والا ہو، فربا ہو، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس میں جو سال کا تعین ہوگا وہ قمری سال سے ہوگا، چاند کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ انگریزی سال سے۔ رہا قربانی کا جانور عیوب سے، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر عیب معمولی ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اگر قربانی کا جانور اس کا سینگ نہیں ہے تو سینگ کا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ بعض بڑے جانور ایسے رہتے ہیں کہ ان کے سینگ نہیں ہوتے، تو یہ عیب نہیں ہے، قربانی بلا کراہت جائز ہوگی۔ سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، تو اگر جڑ تک ٹوٹ گئے ہیں کہ گودا نظر آنے لگا ہے تو اب قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر ٹوٹے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ٹوٹا ہے تو قربانی ہو تو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح سے پیدائشی بے کان کا تو یہ عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ رہا کان چھوٹے ہیں تو یہ عیب نہیں ہے، قربانی جائز ہوگی۔ کان، دم، چکی، ناک وغیرہ اگر 1/3 سے 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہیں تو قربانی ناجائز ہوگی۔ تو لہٰذا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس کی ناک دیکھ لیں، اس کی دم دیکھ لیں، اس کا کان دیکھ لیں۔ بعض نشانی وغیرہ کے لیے قربانی کے جانور کے جو بیوپاری رہتے ہیں، تاجر حضرات، وہ کان وغیرہ میں سوراخ کر دیتے ہیں، کچھ علامتیں ظاہر کر دی جاتی ہے، تو اس سوراخ کی بنیاد پر قربانی تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، مکروہ ہوگی، یعنی کراہت تنزیہی کا حکم بہرحال آئے گا۔ چکی یعنی دمبا، جس کے سورین کے حصے پہ گوشت کا لتھڑا لٹکتا رہتا ہے، اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے بے دانت کا، تو اگر بار شریعت وغیرہ میں جو فرمایا بے دانت کا، تو بے دانت سے مراد یہ ہے، فتح فیض الرسول میں مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے فرمایا بے دانت سے مراد یہ کہ دانت تھے اور جھڑ گئے، دانت تھے اور گر گئے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی پیدائشی بے دانت کا ہے لیکن اس کی عمر وغیرہ مکمل ہے، جیسے بکری بکرا ہے تو سال بھر کا ہو گیا ہے، بڑا جانور ہے بھینس پاڑا وغیرہ، وہ 2 سال کا مکمل ہے اور اپنا چارہ وغیرہ وہ کھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی اگرچہ بے دانت کا ہو۔ لیکن یہ ہمیں کیسے ثابت ہوگا کہ اس کی عمر مکمل ہے، اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا پیدائشی بے دانت کا ہے؟ بیوپاری جو رہتے ہیں وہ اس حوالے سے کس قدر جو ہے
کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، کتنا جھوٹ فساد بولا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی قربانی کو مشکوک نہ کریں، دانت والا جانور کا انتخاب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ بھروسہ کر لیں اور وہ آپ کی قربانی اس سبب سے ماد اللہ ضائع ہوتی نظر آئے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ ہمارے گھر بکری نے بچہ جنا ہے، پاس پڑوس میں جنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے اور وہ چارہ وغیرہ سب کھا لیتا ہے، تو بالکل آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تھن سوکھا، بکری کا ایک کا خشک ہو جانا، ایک تھن کا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بڑے جانور میں اگر ایک خشک ہو گیا ہے تو کرات کے ساتھ قربانی ہوگی، اور 2 خشک ہو گئے ہیں تو اب قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے لنگڑا، اتنا لنگڑا کہ اپنے قدموں پہ چل بھی نہ سکے، اتنا بیمار کہ اپنے قدموں سے چل کر قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی ناجائز ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ دیکھ لیں کہ کوئی عضو اس کا کٹا نہ ہو، دم، کان، ناک وغیرہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہیں تو قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح جانور کانا ہے، اس کا کانا پن ظاہر ہے تو بھی اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ تو قربانی کا جانور خوبصورت ہو، فربا ہو، اس میں معمولی عیب بھی نہ ہو، ایسا جانور تلاش کریں، ورنہ معمولی عیب کی بنیاد پر بھی قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت تنزیہی کے ساتھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔